اور گناہ پہ انسان تیار کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ جس دشمن کا پتہ چل جائے اس کے بارے میں تیاری کرتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا، اور جس دشمن کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ تو آپ پہ چپکے سے وار کرے گا۔ قرآن مجید نے 4 دشمنوں کا تذکرہ کیا ہے، 2 کا علم تو لوگوں کے پاس ہے اور 2 کو لوگ دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پہلا دشمن، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی۔ کتنے شیاطین تو وسوسے ڈالتے ہیں، انسان گناہوں پہ چل نکلتا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے یہ غلطی کی گنجائش ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے، لیکن جو آپ جیسے نیک لوگ ہیں ان کے تو علم میں ہوگا کہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، تو 100 میں سے کتنے لوگ ہیں جو اعوذ باللہ اس وقت پڑھتے ہیں؟ بہت زیادہ بھی اگر آپ تعداد بتائیں تو 100 میں سے 50 لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اور یہ تو شیطان جو جن ہے، جو شیطان جنوں میں سے ہے، اس کا علاج ہوا۔ تو جو انسان آپ کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، من الجنۃ والناس، کیسے ایسے لوگ نظر تو انسان آتے ہیں لیکن شیطانوں جیسا کام کرتے ہیں، غلط مشورہ دینا، غلط پٹی پڑھا دینا، غلط راستہ دے دینا، غلط رائے پیش کر دینا، اور کسی کو بجائے اس کے کہ اللہ کے قریب کرنے کے اس کو کوئی نئی راہ دے دینا۔ 50 لوگ تو یہاں ہی فیل ہو جاتے ہیں، بقیہ 50 جو ہیں ان کے سامنے ایک دوسرا دشمن آ جاتا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ شیطان سے بچتا ہے لیکن دنیا کی رنگینیوں کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے، وہ آخرت کو یاد ہی نہیں کرتا، کہتا ہے بس 4 دن کی زندگی ہے، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ جب تک اس کے اندر قیامت کا خوف نہیں ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ یہ میرے رب کے فیصلے دیکھیے۔ لوگ پہلے آج سے کوئی 30-40 سال پہلے کہتے تھے نہیں اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ بات کیسے کریں گے، ظاہر جج کے پاس جائیں تو ایڈوکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی نیک لوگ کہتے تھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اگر جن کو واسطہ بنا کے اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، وکیل جج کے لیے ضروری ہے، یہ تو اچھی منطق ہے، لیکن کوئی وکیل کا ہی ہاتھ پڑھ کے کہے یہی جج ہے تو پھر تو اعتراض بنتا ہے نا۔ نہیں جی، سیڑھی کے بغیر تو بندہ چھت پہ نہیں نہ چڑھ سکتا، اچھی منطق ہے، لیکن کوئی سیڑھی پہ بیٹھ کے کہے میں چھت پہ بیٹھا ہوں، پھر تو اعتراض ہو سکتا ہے نا۔ کہ آپ جن کو واسطہ بنائیں گے اس کو کہہ دیں یہی بگڑی بنانے والا ہے اور یہی سارا کچھ دینے والا ہے، پھر تو قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ٹولز اور اپلیکیشن کی عقل انسان کو دے دی ہے کہ آج
واسطے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اٹلی کے کنارے بھی بندہ بیٹھا آرام سے اس کو میسج بھی کر رہا ہے اور کال بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بھی 4 سوال کرنے ہیں، دنیا میں ایسے نظام پیدا کر دیے جو سوال قیامت کو ہونے ہیں وہ دنیا میں ہونے لگ گئے۔ ہاں بھی کمایا کہاں سے اور کہاں خرچ کیا؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40، بندے کے جہاں قدم ٹک جائیں گے وہ حرکت نہیں کر سکے گا قیامت کے دن جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ ان علمه ما عمل به، تو نے علم سیکھا، عمل کیا کیا؟ وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، بتاؤ نا یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ اچھا تم نے خرچ کہاں کیا؟ وعن شبابه فيما ابلاه، اس جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کھپائی کہاں ہے؟ تو یہ نمونے اللہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ اگر یہاں یہ ہو سکتا ہے تو وہاں ضرور ہوگا۔ اس لیے دنیا کو حقیقی سمجھ لینا اور آخرت کو بھول جانا، اس سے بھی انسان جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اور سیم اسی طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حل من احد یمشی علی الماء الا ابتلت قدمہ، ہو سکتا ہے بندہ پانی پہ چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ جانے کو کیمیکل نکلایا ہو، آپ تک شہر میں بیٹھے ہیں، پانی پہ بندہ چلے اور پاؤں نہ گیلے ہوں۔ کذالک صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب، جس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے وہ نماز روزہ اس لیے نہیں کرتا کون سی قیامت آنی ہے، مر گئے تو مٹی ہو جائیں گے، یہ شخص کبھی بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ ان 2 دشمنوں کا تو پتہ ہے لوگوں کو، 50 لوگ تو پہلے ہی فیل ہو گئے جو شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علاج کیا کرنا ہے۔ اور بقیہ 50 میں سے چلو اگر احتیاط سے بھی کہے تو 25 لوگ جو ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسے لگے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بیچارہ کہہ کے بول رہا ہوں کہ 21 کروڑ عوام اس وطن عزیز میں ہے، آپ بتائیں گے کہ کتنے نمازی ہیں؟ کیا جی کتنے فیصد نمازی ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی بات پوری ہو، جس نے 5% بھی کہہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ 5% ہیں کہ نہیں ہیں۔ لوگ تو 1.5-2% سے آگے نہیں جاتے۔ 2 دشمن جو ہیں وہ انسان کے سامنے نہیں ہے لیکن دشمن ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور وہ بنیاد ہے معاشرے کے اندر مشکلات کی۔ وہ کون سے دشمن ہیں؟ پہلا دشمن انسان اپنی رائے، اپنے مشاہدے، اپنے تجربات، اپنے فن کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی، اپنے علم اور طاقت، منصب اور عہدے اور مال کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے من کا غلام بن جاتا ہے۔ اور آپ مت سمجھیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے فیصلہ کیا دیا ہے؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کو اس کی خواہش جو ہے اس کے لیے معبود بن گئی؟ جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے، جو خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس بندے کے پاس دنیا جہان کا علم ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو گمراہی رکھوں گا،
کیا خیال ہے اس وقت دنیا میں علم نہیں ہے؟ علم تو ہے، لمبی لمبی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، نہیں پتہ تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے 40 والیوم پہ مشتمل جو ہے وہ لا کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن سورہ اخلاص نہیں پڑھنی آتی۔ یہ مت کہیں کہ علم نہیں ہے، علم ہے، لیکن کون سا علم ہے؟ ان کی اپنی مرضی کا علم۔ یہ جو غلامی ہے انسان کے نفس کی، اتنی بھیانک یہ بیماری ہے، اللہ معاف فرمائے، بڑے بڑے سمجھدار بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا وہ کرنی چاہیے جو مجاہد بن جبر کیا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے مسلمان بنایا کہ تو نے مجھے اپنی خواہش کے غلام بننے سے روکا؟ میں کس نعمت کا شکر گزار بنوں؟ من اتبع هواه نال عدوه مناه۔ عربی زبان کا مقولہ ہے جو خواہش کا غلام ہوتا ہے اس کا دشمن اپنی ساری خواہشیں اس پہ پوری کر لیتا ہے، شیطان دشمن۔ اس نفس کی اسیری سے جو چھوٹتا ہے، بڑے علم و فضل والے کو چھوٹتے ہیں۔ چوتھا دشمن اللہ نے ان کے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے، جو انسان کا اپنا نفس کہتا ہے برا کام کرو، بری بات کرو، اچھا تمہیں اس نے یہ کہا ہے جواب دو اسے، تیرے بارے میں یہ سوچتا ہے اس کو یہ اور وہ کر دو۔ نفس کی شرارت ہر جمعے میں اللہ سلامت رکھے جو یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ سنتے ہیں نا خطبہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ، یا اللہ ہمارے نفس کی شرارت سے ہمیں بچا۔ ہم ہر وقت بات کرتے ہیں وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میں سوچ تو لوں میں کتنا برا ہوں۔ جس دن یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میں ذرا کمپیریزن تو کروں کہ میں لوگوں کو برا برا کہہ رہا ہوں، میرے اندر کتنی بری عادتیں ہیں، میں ان کو پہلے کیوں نہ چھوڑوں، اس دن سے انسان مشکلات کے گرداب سے نکل آتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف جیسا کمال کا قصہ اور قصہ بیان ہی نہیں کیا، اس کو احسن القصص کہا ہے، لیکن ساتھ یوسف علیہ السلام کی بات کی حکایت کی ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی کمی کوتاہی برائی سے بری نہیں کر سکتا۔ کیسے ہوں گا بری؟ اللہ کی توفیق سے۔ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی، نہ کسی کا علم کوئی کام دیتا ہے، نہ کسی کا مال اس کے کام آتا ہے، نہ کسی کا منصب عہدہ کام آتا ہے۔ دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے جس کو اللہ توفیق سے نوازتے، جس کو اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گناہوں سے۔ انسان کے بچنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ انسان تو انسان ہے، 1 منٹ ہوتا ہے اس کا دل یہ سوچ رہا ہے، 1 منٹ ہوتا ہے یہ سوچ رہا ہے۔ اس لیے تو قلب کہتے ہیں نا عربی زبان میں دل کو، وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا بِتَقَلُّبِهِ۔ صبح کوئی سوچ رہا ہوتا ہے، شام کو کوئی سوچ رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس کا کچھ نمونے تو ظاہر ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اتنے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے دنیا میں ہوں گے کہ واقع القطر، جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں جن کو شمار کرنا ممکن نہیں، اس طرح فتنوں کو بھی شمار کرنا ممکن نہیں ہوگا، اتنے فتنے ہوں گے۔ اور ایسے فتنے کے ماحول میں حالت کیا ہوگی؟ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ لوگ صبح کے وقت مومن ہوں گے، شام تک کافر ہو جائیں گے۔ شام کو ایک بندہ مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔
سبب کیا بنے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے اپنا دین بیچ دے گا۔ یہ وہ چار دشمن ہیں جن کی وجہ سے انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ تو پہلی وجہ جو معاشرے کے اندر مشکلات ہے وہ میری اور آپ کی کمی کوتاہی ہے، میرے اور آپ کے گناہ ہیں، میرے اور آپ کی وہ معاصی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سامنے مشکلات آتی ہیں۔